السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا، کل آپ نے مضمون پڑھا تھا والدین کی خدمت، اس کا آدھا حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور میں نے اس کا مضمون کے لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ پھر دوبارہ سے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ترتیب دی ہے تاکہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا کہیں پر سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ دوبارہ سے اس طریقے کو ذہن نشین کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ والدین کی خدمت ہے تو اس میں مضمون لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک تو ہم پیراگراف کی صورت میں یہ مضمون ترتیب دیں گے، لکھیں گے، اور اس کے بعد سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون کو شروع ہم ارشاد باری تعالیٰ سے کریں گے، کیونکہ والدین کی خدمت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ اور ارشاد نبوی کو ہم زیادہ فوکس کریں گے، زیادہ ترجیح دیں گے۔ تو ہم شروعات یا سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ ارشاد باری تعالیٰ سے۔ اس کے بعد جو بھی احادیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نبوی ہے، آپ کے جو اقوال ہیں ان کو ہم ترتیب میں لائیں گے تو بہت سارے پیراگراف بنتے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ عظیم لوگوں کی زندگی سے مثالیں ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے حوالے سے والدین کی خدمت کے حوالے سے مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ تو ہم ان میں سے چند ایک صحابہ کرام کی مثالیں اس مضمون میں کوٹ کر دیں، تحریر کر دیں تو کافی ہمارا لینتھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت اویس کرنی اور دیگر صحابہ کرام، ان کی زندگی سے آپ مثالیں یہاں دے سکتے ہیں تو کافی پیراگرافز بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد کم از کم پیراگراف جو ہے وہ 8 پیراگراف پر مشتمل ہو مضمون۔ اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جائیں گے کہ جب ہم اختتام کرنے لگیں گے مضمون کا تو اس میں بھی ہم ارشاد باری تعالیٰ اور ارشاد نبوی پر جا کر اس مضمون کا اختتام کریں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شروع میں اور مضمون کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں اشعار کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اشعار کو کم سے کم لایا جائے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں املا کی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مصرع جو ہے آپ وہ غلط لکھ بیٹھتے ہیں جس سے بیڈ ایفیکٹ جاتا ہے اور نمبر کٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ چیزیں زیادہ فوکس کی جائیں جن میں نمبر کم سے کم کٹیں اور منتہی پر زیادہ سے زیادہ اچھا اثر پڑے۔ تو یہ میں نے آپ کو اوورآل اس کا یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو ایک اچھا مضمون والدین کی خدمت کے حوالے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم ریڈنگ کریں گے اس کی مضمون کی۔ اگر اس میں کوئی مشکل الفاظ ہیں اور ان کو آپ دیکھیں گے، ان کے معنی بھی میں بتاتا جاؤں گا ساتھ میں، اور آپ اس کو ذہن نشین کریں گے۔ حق کا مطلب وہ سہولت اور آرام ہے سہولت اور آرام ہے جسے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قصوروار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اسلام میں والدین کے حقوق کی تاکید سب سے زیادہ کی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب ہے حکم۔ اللہ رب العزت نے والدین کو محبت اور شفقت کا ایسا جذبہ دیا ہے کہ وہ اولاد کے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، حسن سلوک بھی ہوتا ہے۔ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے آرام و آسائش کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے والدین کا بھی۔ اطاعت الہی کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کر کے والدین کی اطاعت کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ چنانچہ ہمیں والدین کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی ناراضی والد کی ناراضی ہے اور رب کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے۔
پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح والدہ کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ گویا جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ والدین کی خدمت کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو بیٹا ہم نے آج یہ اس کا بقیہ حصہ پڑھا، امید ہے آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، اور اگر کہیں کوئی مسئلہ آپ کو آ رہا ہے یا آ سکتا ہے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ کی صورت میں آپ رابطے میں آ سکتے ہیں اور کال کی صورت میں رابطے میں آ سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہ والدین کی خدمت کے حوالے سے مضمون مکمل ہوا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔